ایک دفعہ پھر خدا ان کے نام گونجا کرتے ہیں. ہم پاسٹر مارکس کے لیے شکر کرتے ہیں جنہوں نے یہ موقع دیا اپنے پیج پر کہ ہم اس پیج سے لائیو آئیں, اور HE فاؤنڈیشن ممبئی انڈیا اور YSMC منسٹری کولیبریشن سے آج کی یہ عبادت ہم نے مل کر کی. اور خاص طور پر ہم انڈیا کے لیے دعا کرتے ہیں, اور انڈیا کی آج ہم انڈیپینڈنس ڈے کو ہم کو مبارک کہتے ہیں. تمام جو انڈین دوست بہن بھائی ہیں ان سب کو یہ مبارکباد دیتے ہیں. خداوند کا شکر ہو, خدا کی تعریف ہو. اب سب جو دنیا کے مختلف حصوں سے دیکھ رہے ہیں, اب سب کو سلام, اور خداوند یسوع مسیح کا نام آپ کی زندگی میں برکت و جلال لاتا رہے. اور چونکہ انڈیپینڈنس کے والے سے مجھے کہا گیا کہ میں تھوڑا بولوں, تو میں نے آج اس موضوع پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا کہ آپ سوچتے ہیں کہ انڈیپینڈنس کیا ہے, آزادی کیا ہے, اور چھٹکارا کیا ہے, فریڈم کیا ہے, اور کون کون سی فریڈمز خدا نے ہمیں دی ہیں, کہاں سے آزاد کیا. میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب ہے, اور 4th چیپٹر گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک چیپٹر 4 ورس 16 آنورڈس. لکھا ہے کہ وہ ناصرت میں آیا 16 سے 19 تک کے. وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرستش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں, اس کے قبولیت کے سال کی منادی کروں. پھر وہ یہ کتاب بند کر کے خادم کو دے کر واپس بیٹھ گیا. جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے, آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے. جب ہم انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرتے ہیں, جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹری آزاد ہوا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر سو مینی تھنگس جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی ملی اور قربانیاں دی گئیں, اور ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے, اور انہوں نے جد و جہد کی, انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی, اور انہوں نے آزادی کو ریسیو کرنے کے لیے, اس فریڈم کو ریسیو کرنے کے لیے, اس انڈیپینڈنس کو ریسیو کرنے کے لیے کافی کچھ کیا. یہ ضرور ہے کہ آزادی جو ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اٹ کمز ایٹ اے کاسٹ, قیمت سے ہی ملتی ہے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. there is no deliverance, there is no freedom, there is no independence, there is no جو کفارہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بغیر خون بہائے وہ نہیں ہے. without shedding of blood there is no deliverance. اور جب ہم آزادی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کس چیز سے ملی. we were slaves at one time. slave تھے یا ہم سبجیکٹس تھے, ہم پر قبضہ کیا ہوا تھا. اور انڈیا کی ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئے, انگریز آئے, اور انہوں نے قبضہ کر لیا, اور پھر مختلف ٹائمز پہ مختلف بادشاہوں کے وہ انڈیا جو ہے کنٹری ایز اے کنٹری وہ انڈر سبجیکشن رہا. لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے, ہمارے جو لیڈرز تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے. بائبل میں سب سے پہلے آزادی کا یا نیشنل سالویشن کا کانسیپٹ کہاں پر ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ میں بنی اسرائیل جو تھے وہ غلام تھے, ان کو غلام بنا لیا تھا, اور تعداد میں زیادہ تھے, بہت محنتی تھے, بڑے پاورفل تھے. اور جو ایجپشنز تھے اور فیرو جو تھا فرعون, اس نے دیکھا کہ یہ کام خراب ہے, اب ان کو کنٹرول کرنا, کنٹین کرنا بہت مشکل ہے. سو واٹ ہی ڈیڈ واز کہ اس نے اس چیز میں کیا کیا کہ اس نے وہاں پر ان کو غلام بنا لیا. اینڈ دین اٹ ٹوک گاڈز ہینڈ ٹو برنگ دیم آؤٹ آف دس ہول تھنگ. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ کا وہ غلام ہے, وہ بھی غلام ہے. آزادی
کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو which type of salvation, which type of freedom, which type of independence we should be celebrating. کیونکہ قوموں کی آزادی جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، کیونکہ ایک زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا آزاد ہوا، لیکن اس سے بہت پہلے انڈیا آزاد تھا، پھر غلامی میں گیا، پھر آزاد ہوا، پھر غلامی میں گیا. It just keeps changing. اور شکر ہے کہ ابھی دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اٹس the way the world is now، کہ قوموں پر قومیں ایسے قبضہ نہیں کر لیتی، اور غلامی میں لانا کسی قوم کو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ دیر واز اندر بگ تھنگ جو کہ ہمارے زندگیوں کے اوپر حاوی تھی، وہ تھی موت. بائبل میں لکھا ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا، خدا نے کہا کہ تو نے گناہ کیا، اب تو مرا. death has come into your life. موت جو تھی وہ بہت بڑا غلام کر دینے والا ایجنٹ ہے جس نے ہمیں غلامی میں لیا ہے. گناہ جو ہے جس نے ہمیں غلامی میں لا کر رکھا. ابلیس شیطان جو ہے جس نے ہمیں غلامی میں رکھا. حالانکہ خداوند نے ہمیں آزاد پیدا کیا. اس میں لکھا ہے کہ تم اپنے بلاوے کے مطابق آزاد ہو. You were born to be the rulers. اور ہمیں جو ہے وہ آدم کو جب خدا نے بنایا تو آزاد اس کو بنایا. تو اس نے کہا کہ تم جو کچھ چاہو کر سکتے ہو، تم اس باغ کی باغبانی کرو جو کہ بنے. You have freedom to be in this paradise. تمہیں جو ہے اس بہشت میں، اس باغ میں رہنے کی آزادی ہے. ہمیں آزاد مرضی دی to make a decision. اور جتنی بھی کریشن خدا نے بنائی ہے he doesn't make slaves. He actually creates worshippers. خدا جو ہے وہ slaves نہیں، روبوٹس نہیں بناتا، وہ worshippers بناتا ہے. اینجلس کو بنایا so then they are worshippers. ہمیں بنایا کہ ہم بھی پرستش کریں، اور ہم روح اور سچائی سے آزادی سے پرستش کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو وہ ہمیں فورس نہیں کرتا. He gave us the free will. تو اس نے ہمیں نیچرلی آزاد بنایا ہے. That is the reason why کیوں لوگ جو ہیں وہ دنیاوی لیول پہ بھی آزادی چاہتے ہیں. ایون دو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ there are so many layers of کنٹرول اینڈ گورنمنٹل جو سسٹمز ہیں، لیکن ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ آزادی کی طرف بھاگتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور. بعض لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے بھی اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں، رانگ کائنڈ آف فریڈم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن خداوند نے ہمیں یہ کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ نے کیا کیا کہ ہمیں غلام بنا لیا. اینی تھنگ دیٹ از ناٹ فرام دا ٹرو گاڈ آف ہیون، جو خدا آسمان کے خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ آپ کو غلامی میں لے کر. دنیا کے اندر جو بھی ہے، انسان ہے، حیوان ہے، فرشتے ہیں، کچھ بھی ہوگا، اگر کوئی کسی کو اپنے نیچے رکھنا چاہتا ہے اٹ ول ہیو ٹو بی تھرو سلیوری. اٹ ول ہیو ٹو بی سبڈیوڈ ہو کر کرنا پڑے گا. وہ کنٹرول کے اندر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اب کسی کو بھی جو ہے آزادی دے کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اس پر اختیار ہے، لیکن واحد خدا کی ذات ہے جو آپ کو آزادی دیتا ہے. یٹ ہی ہیز دا کنٹرول اوور اس، کیونکہ ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کے پاس آنا چاہتے ہیں. سو کیسے خداوند نے ہمیں پھر اس غلامی میں سے نکالا؟ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ تم خون سے خریدے گئے ہو. You have been bought by a price. تم جو ہے وہ قیمت دے کر چھڑائے گئے ہو، قیمت دے کر آزاد کیے گئے ہو. آج کا دن آزادی کا دن تو ہے، لیکن یہ قوم کی آزادی کا دن ہے. What about your own personal freedom؟ کیا ہماری جو آزادی ہے، کیا ہمارا جو بلاوا ہے، کیا ہماری جو چھٹکارا ہے، کیا ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، کیا اس کو ہم فیل کرتے ہیں؟ Do we have it in our lives? Do we receive it in our lives? Do we see that in our lives? کیا ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ نظر آتی ہے؟ Is there that salvation, that freedom applicable؟ اور یہ آزادی جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کے کو بھی ظاہر کرتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے، بپتسمہ بھی لے سارے، لیکن ذہنی طور پر وہ غلام ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گناہ کو اور اپنے غلامی کو نہیں بلکہ آزادی کو یاد کر کے سیلیبریٹ کرنا ہے. اینڈ دین ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ باپ نے لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان تمام خطاؤں کو، گناہوں کو، ان بدیوں کو ایسے دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم جو ہے وہ دور ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نکال باہر کرتا ہے زندگی میں سے. لیکن کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ یاد نہیں کرتا کہ دفعہ ہم سو وی ہیو ٹو بی بورن. ہم جو ہے لکھا ہے کہ تم پہلے غلامی میں، تم پہلے اندھیرے میں تھے، میں آیا ہوں، خدا کا روح مجھ پر ہے کہ میں کچلے ہوں کو آزاد کروں. تو جب وہ آزاد کرتا ہے تو ہماری زندگی سے کیا جاتا رہتا ہے؟ ہماری زندگی سے کچلا پن جاتا رہتا ہے، ہماری زندگی سے ریجیکشن جاتی رہتی ہے، ہماری زندگی سے گناہ جاتا رہتا ہے،
ہماری زندگی سے اندھاپن جاتا رہتا ہے ہماری زندگی سے, کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ خداوند کی مقبولیت مینس کہ ٹو بی ایکسیپٹڈ, the year of favor, the acceptance of Lord. ریجیکشن جاتی ہے, ایکسیپٹنس آتی ہے, دھتکارا جانا جاتا ہے اور ہمیں قبول کیا جانا آتا ہے, کچلا ہوا پن جو ہے وہ جاتا ہے اور ریسٹوریشن جو ہے وہ آتی ہے, ہمارے جو ہے وہ نکال دیا جانا ختم ہو جاتا ہے اور واپس بلا لیا جانا اور گھر میں شامل کر دیا جانا آ جاتا ہے, موت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی آتی ہے. So I would like to encourage and I would like to invite you all to that calling, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اس بات کی طرف آئیں, اور آج جو ریئل ٹروتھ ہے, ریئل سالویشن جو ہے, ریئل انڈیپینڈنس جو ہے, ریئل فریڈم جو ہے اس کو بھی ریسیو کریں. یہ جو انڈیپینڈنس ہے یہ کنٹری کے ساتھ جڑی ہے اور یہ بہت پرانی نہیں ہے, یہ اونلی 70 some years old ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 73 74 years old یوں سمجھ, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس سالویشن کو لے کر جانا ہے جو کہ ابد تک ہوگی, کیونکہ یو نیور نو. جیسے کنٹریز آزاد ہوتے تھے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ کب وہ غلامی میں واپس چلے جائیں گے, لیکن یہ جو آزادی ہے, سالویشن ہے, یہ فار ایور کے لیے ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو لے کر جائے گی. اٹ ول ٹیک یو ٹو دا ایٹرنل لائف, دا لائف دیٹ ہیز کم فرام دا لارڈ, اور وہ آسمان کی طرف سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے, تاکہ پھر غلامی کے جوئے میں نہ جتے, تاکہ پھر مصیبت میں, غلامی میں, موت میں نہ پڑیں, بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں. So I would like you to take this message and then receive Christ in your life. اپنی زندگی میں مسیح کو ریسیو کریں, اپنی زندگی میں اس زندہ باپ کو, زندہ خدا کو ریسیو کریں. Receive him in your life. توبہ کریں, بپتسمہ لیں, اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اس کے کلام کو, اس کی نجات کو ریسیو کریں. And that will be the day of salvation and independence and freedom. Real independence. تب آپ پھر یوم آزادی, تب آپ پھر جو ہے وہ فریڈم کا ڈے, فریڈم ڈے, انڈیپینڈنس ڈے منائیے گا. That would be the real salvation day. خدا آپ کو بڑی برکت دے. ہم تھینک یو کرتے ہیں اگین, اور we would like to wish our beloved country India also Independence Day. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس چیز کے لیے کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایسے کنٹریز ملے ہیں جس کو ہم اپنا وطن کہہ سکتے ہیں, اپنا ملک کہہ سکتے ہیں, اپنا دیش کہہ سکتے ہیں. سو وی آر پریزنگ فار دیٹ. بائبل ہمیں کہتی ہے کہ اعلیٰ حکومت کے لیے بھی دعا کرو, اپنے لیڈرز کے لیے دعا کرو, حاکم کے لیے دعا کرو. وی مسٹ کیپ دیز نیشنز ان آور پریئرز. خدا بڑی برکت دے, خدا ان کے نام کو جلا لیں گے. آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ, دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتے رہے. آمین. God bless you all. Amen. Praise the Lord.